ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. یہ صاحب ایمان بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں. حاضرین محترم، یہ آیت کریمہ شان اولیاء سے متعلق بہت واضح ہے. بڑی مشہور و معروف آیت ہے اولیاء کرام کی شان کو بیان کرنے کے لیے. اولیاء ولی کی جمع ہے اللہ کے دوست، اللہ کے بندوں کے دوست، اللہ کے بندوں کے مددگار، جن کو اللہ ولایت کا نور عطا فرماتا ہے. مگر ولایت کے نور کے حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. الذین آمنوا، اس میں ایمان کا ذکر آ گیا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ کے اندر تقوی پرہیزگاری کا ذکر آ گیا. ولی کی ولایت کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو. ولی کی تعریف کیا؟ علامہ سعد الدین، آواز ذرا دیکھیں، یہ مصر کا ذکر ہے، سنا کر. علامہ سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نفسی میں لکھتے ہیں کہ ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس مسلمان ایمان والے کو کہا جاتا ہے جو اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کی ذات کا عارف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں مصروف رہتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، برے کاموں سے بچتا ہو، نفسانی خواہشات اور لذات پہ محو ہونے سے گریز کرتا ہو. ایسے خوش نصیب مسلمان کو ولی کہا جاتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون کے اندر یہ دو بنیادیں ہیں، دو ستون ہیں ولایت کی منزل کے لیے. ولایت کی کا محل منزل جتنا مرضی بلند ہو، اگر اس کے پلر دو جن پر یہ عمارت قائم ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی. پتہ یہ چلا اگر کسی کے سینے میں ایمان نہیں یا ایمان ہے نیک اعمال نہیں، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. پکی بات. بڑے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے درویشوں اور صوفیوں کا لباس پہن کر ان کی شکل و صورت بنا کر آپ کو ہر گلی محلے میں نظر آئیں گے. بڑے بڑے چوگے پہنے ہوئے. یہ میرا اور تمہارا فرق ہے
کہ ہم ان کی محفل میں جانے سے پہلے سوچیں، تحقیق کریں کیا اس کا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، شریعت مطہرہ پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اس کی زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے گا۔ اگر اس کی زندگی کے شب و روز قرآن اور سنت کے مطابق ہے، آپ نے تحقیق کر لی کہ برے کام نہیں کرتا، برا فعل قول عمل اس کے پاس نہیں آتا، ہر نیکی کے کام کو ضرور کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ اب ایسے خوش نصیب کے ہاتھوں جب برخلاف قانون قدرت کوئی فعل سرزد ہو جائے اسے کرامت کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ کئی کافر ہندو غیر مسلم بھی بیٹھے ہیں، کوئی ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جناب بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہے، وہ اللہ کے ولی بھی نہیں اور ان کے عمل کو کرامت نہیں کہا جاتا، اسے علم کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا۔ اگر کوئی غیر مسلم برخلاف قانون قدرت کوئی فعل اس سے ثابت ہو رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کے اس فعل کو ہم کرامت نہیں کہیں، استدراج کہا جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جس کے پاس ولایت کا نور آ گیا، اس کے پاس برخلاف قانون قدرت کھانے کی عادت کوئی فعل بھی سرزد ہو گیا۔ قانون قدرت کیا ہے؟ آپ ایک درخت کو آواز دے کر بلائیں، وہ آپ کے پاس نہیں آئے، یہ قانون قدرت ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کسی کی ایک اشارے پر وہ درخت جڑوں سمیت چل کر آ جائے تو اسے کہیں گے برخلاف قانون قدرت۔ مسجد شجرہ آج بھی موجود ہے، آپ وہاں جائیں، مکہ مکرمہ، تو وہاں آپ جنت المعلا سے پہلے 2 مرتبے ہیں، روڈ کے اوپر ایک اس طرف ہے، ایک اس طرف۔ اس طرف مسجد اس کا نام ہے مسجد جن، اس طرف جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد شجرہ۔ شجرہ کہتے ہیں درخت، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے کہتا اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے 63 سالہ حیات طیبہ میں کہلا نہیں لگایا، بلند آواز سے نہیں ہنسے، پوری حیات طیبہ کے اندر صرف مسکرایا، تبسم فرمایا، یہ نبی کی سننا پوری حیات۔ وہ دن صحابہ کے لیے عید کا دن ہوا کرتا تھا جب سرکار اس قدر خوش ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے والے 2 دندان مبارک کا دیدار ہو جائے گا، ورنہ صرف لبوں پر مسکراہٹ تھا۔ مسکرا کے فرمایا کہ میں اس درخت کو بلاؤں یا تم جا کے خالی میرا نام لے دو؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر کہتے ہو تو میں بلا دیتا ہوں درخت کو یا اشارہ کر دیتا ہوں وہ چل کے آئے، یا تم ایسا کرو کہ وہاں جا کے درخت کو میرا نام لے دو کہ محمد عربی بلاتے ہیں۔ اس نے کہا میں جا کے کہوں آپ کا نام لوں تو آپ کا نام سن کر آ جائے گا، میں دیکھ لوں تجربہ کر۔ وہ شخص دوڑ کے آیا درخت کے پاس، اسے آ کے کہتا وہ جو سامنے کھڑے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ
وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بس وہ شخص کافر ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہی تھا کہ جب چاروں طرف ہلا اور جڑوں سمیت نکلا اور انسانوں کی طرح جڑوں پر چلتا ہوا میرے رسول کی بارگاہ میں۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا، واپس چلا گیا۔ اس جگہ پر اس درخت کے نام کی وجہ سے مسجد شجرہ ہے۔ شجرہ مانے درخت۔ تو اللہ کا نیک انسان جو صاحب ایمان ہے، صاحب تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس سے اگر کوئی قانون قدرت کے خلاف کوئی امر صادر ہو جائے اسے کرامت کہیں گے، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہ ہو۔ یہ شرط اس لیے رکھی گئی تاکہ معجزہ اور کرامت میں فرق واضح ہو، کیونکہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ میں ایک آسان مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، آسان ترین مثال، آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ کرامت کے شے کا ہے۔ ایک شخص بیمار پڑ گئے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا، ڈاکٹر نے نبض دیکھی، چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھی اور اپنے علم کے مطابق بیماری کو سمجھتا ہی دوائی نسخہ تجویز کر دیا۔ اس نے بازار سے دوائی کی استعمال کی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ ہم اس ڈاکٹر کو اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے اور یہ ٹھیک ہو جانے پر اس کے عمل کو کرامت کا نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دوا کو اس بیماری کے لیے رب نے سبب عادی بنا دیا تھا۔ رب نے لکھ دیا تھا کہ اس بیماری میں اگر یہ دوائی استعمال کرے گا تو صحت ہو جائے گی۔ اس نے کوئی دوائی لکھ دی، اس نے استعمال کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوا اس بیماری کے لیے سبب عادی تھا، اس لیے اس کو کرامت نہیں کہیں گے۔ جبکہ دوسری طرف اسی بیمار کو ایک اللہ والے کے پاس لے جایا گیا، جس نے پھونک مار دی، ہاتھ لگا دیا، خالی توجہ ڈالی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس عمل کو ہم کرامت کہیں گے، ایسا کرنے والے کو اللہ کا ولی کہیں گے، کیونکہ توجہ ڈالنا، نگاہ ڈالنا، ہاتھ لگانا، دم کرنا، پھونک مارنا، یہ بیماری کے لیے سبب عادی نہیں ہے۔ اگر یہ سبب عادی ہوتا تو میرے تمہارے دم کرنے پر بھی وہ ٹھیک ہو جاتا۔ آپ اپنے گھر کے مریض کو لٹا کے سارا دن پھونکے مارتے رہے، ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر کسی اللہ والے درویش کے ایک پھونک مارنے پر اٹھ کے بیٹھ جائے تو ہم کہیں گے یہ عمل کرامت کہلائے گا اور ایسا کرنے والا اللہ کا ولی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سوال پیدا ہوگا، کیا ان کرامتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، یا خالی اہل سنت کے علماء نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، دلائل شرعیہ میں سب سے قوی ترین دلیل ہمارے پاس قرآن پاک، قرآن سے بڑھ کر دلیل کوئی، اور قرآن کی سیر کر لیتے۔ حضرت سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی، صدیقہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ زکریا علیہ السلام ایک حجرہ حضرت سیدہ مریم کو دیا ہوا، کھانا پہنچانے کی ڈیوٹی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ اب کھانا لے کر آتے سیدہ مریم کے پاس تو بے موسم کے پھل فروٹ پہلے سے رکھے ہوئے، واجبہ انتہا
زکریا علیہ السلام بول پڑے مریم یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ کھانا پہنچانے کی ڈیوٹی میری، ان انگوروں کا ان پھلوں کا تو 200 بھی نہیں، تو یہ کون نہ کر دیتا ہے؟ حجرے میں میرے علاوہ تو کوئی آتا نہیں۔ قالت هو من عند اللہ، سیدہ مریم بولی یہ میرا اللہ بھیجا۔ کون بھیجا؟ حضرت سیدہ مریم صدیقہ ولیہ نبیہ نہیں تھی، ان کے صبر کو کرامت کے طور پر قرآن نے بیان کیا۔ بچپن میں بے موسم کے پھل ملے اور جوانی میں بغیر شوہر کی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی۔ سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی مگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی۔ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، میرا نکاح شادی تک نہیں ہوئی، اب یہ بچہ لے کر قوم کے پاس کیسے جاؤں گی؟ اللہ رب العزت نے دل پر الہام کر دیا، القاء کر دیا، اے مریم تم نے خاموش رہنے، جب قوم اکٹھی ہو کے زیادہ سوالات کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہے اے میری قوم جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر واقعہ ساتھ ہو، بڑے سخت ترین جملے بولے قوم نے، ایسے ایسے الفاظ بولے کہ زبان پر میں لا نہیں سکتا۔ اے مریم تم تو ایسی نہیں تھی، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، بغیر نکاح کے بغیر شادی کے یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ چاروں طرف سے سوالات کی گشار ہوئی تو سیدہ مریم نے بچے کی طرف جو گہوارے میں لیٹا ہوا اس کی طرف اشارہ کیا، ارے مجھ سے مت پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس سے پوچھو یہ خود بتائے گا میں کون ہوں اور کہاں سے آیا۔ قوم والے حیران ہو کے کہتے ہیں مریم کیا اس عمر کا بچہ بھی کبھی باتیں کرتا ہے؟ ارے 3-4 روز میں دنیا میں آئے ہوئے کیا بولے گا یہ؟ سیدہ مریم نے کہا اس عمر کے بچے بولتے نہیں، مگر جب میرا رب بلوانے پر آ گئے تو رکنا بھی نہیں۔ پوچھو۔ جب لوگوں نے پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یوں لگتا ہے کہ قرآن پاک نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، وہ ادار ہے آپ کی تقریر۔ کہتا ہے ارے میں صاحب کتاب نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے آسمانی کتاب بھی میسر آئی اور مجھے نبوت بھی مل چکی ہے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، ہمارے عقیدے پر مہر قرآن نے لگا دی کہ نبی پیدا ہوتے ہوئے اللہ کا نبی ہوتا۔ یہ تمہارا عقیدہ ہوگا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، نہیں۔ نبوت کوئی فہمی یا حسنی شے نہیں کہ کوئی تسبیحاں زیادہ کھڑکا دے یا نمازیں زیادہ پڑھ لے تو اللہ خوش ہو کر اسے نبی بنا دے۔ ارے نہیں، یہ کثرت سے نہیں ملتی، یہ فہمی چیز ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا ارے کائنات کو بنانے سے پہلے عالم غیب میں ان کو نبوت کے ٹکٹ بانٹ دیے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مخالفین کا عقیدہ ہے کہ 40 سال کے بعد ہمارے رسول کو رب نے نبوت دی۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہوئے بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سیدہ مریم کا لخت جگر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ 3 دن ہوئے دنیا میں آئے ہوئے، انگورے میں گہوارے میں لیتے لیتے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر
گا، پھر انجیل آئے گی، الواح آئے گی، پھر کتاب آئے گی۔ جو 30-40 سال کے بعد کتاب آنی تھی، یہ بچہ کہہ رہا ہے وہ کتاب مجھے مل چکی ہے، میں نبی بن کر آیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ بول رہے ہیں جو شب معراج مسجد اقصی میں میرے نبی کے پیچھے کھڑے تھے، مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ مقتدی کی شان یہ ہے تو خود سوچئے امام کی شان کیا ہے۔ یہ تو مقتدی تھے بھائی، مصلی پر تو آمنہ کے لان تھے، میرے تمہارے رسول تھے مصلی پر۔ امام کا علم ہے، امام کی شان مقتدیوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اگر مقتدی کی یہ شان ہے، یہ علم ہے، تو پھر امام ماننا پڑے گا نا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کلیہ ہمیں قرآن پاک نے دیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کھلا۔ عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھا دیا گیا، دقیانوس نامی ایک بادشاہ، ظالم جابر بادشاہ دنیا میں نمودار ہوا۔ چہرے افسوس کے ساتھ صاحب ایمان لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ اس نے غار کے دہانے پر دیوار چن تاکہ یہ غار ان ایمان والوں کے لیے قبرستان بن جائے۔ اللہ نے اس غار کے نام پر پوری قرآن کی سورت اتار دی، سورہ کہف۔ کہف مانا غار، اصحاب کہف غار والے، وہ 7 صاحب ایمان لوگ تھے جنہوں نے غار میں جا کے بنا دی۔ غار کے منہ پر اس نے دیوار چن دی، اندر ہی اندر یہ حالات ہو جائیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 300 سال تک وہ غار کے اندر رہے۔ اتنا عرصہ رہے، 300 سال۔ رب فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ رب انہیں روحانی طور پر کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، ان کی حفاظت بھی کرتا رہا۔ زمین کو اجازت نہیں، زمین کی حشرات الارض کو اجازت نہیں، کیڑے مکوڑے کو اجازت نہیں کہ ان کے جسموں کے قریب آ جائے، خاک کو مٹی کو اجازت نہیں کہ ان کے جسموں کو خراب کرے۔ یہ میرے بندے ہیں، یہ اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں۔ زمین نقصان نہیں پہنچا، ایسے نہیں کہا جاتا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، آقا کے غلام ہونا کفن میلا نہیں۔ اور دھرتی پر 300 سال کے بعد لوگ آئے، وہ لوگ وہ تھے جو قیامت کے منکر تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جب یہ غار کا منہ کھلا، یہ ایمان والے باہر آئے، انہوں نے اپنا واقعہ لوگوں کو سنایا۔ اب دھرتی والوں کو ماننا پڑا جو رب 300 سال تک بڑے نیند میں سلا کر بغیر کھلائے پلائے پھر زندہ کر سکتا ہے، وہ موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ تیسری مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی، بڑا مشہور ہوا۔ آپ بیت المقدس کے سین میں بیٹھے، مسجد اقصی جہاں ایک سجدہ 50,000 سجدوں کے برابر۔ میرے نبی نے فرمایا کعبے میں نماز 1,00,000 کے برابر، مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 کے برابر۔ مسجد اقصی کے سہن میں آپ کا تخت بچھا ہوا ہے۔ آج کی اصطلاح میں کہوں کہ آئی ایس آئی کا سربراہ
سلیمان علیہ السلام کا یہ جاسوس بھی رہتا تھا جو جاسوسی کر کے خبریں دیا کرتا تھا. اللہ نے اس کا نام بھی قرآن کے اندر ڈال دیا. آپ قرآن پاک سورہ نمل نکالیں، ہد کا نام بھی قرآن کے اندر موجود ہے اور اس کا یہ سارا واقعہ بھی موجود ہے. کسی نے اطلاع دی کہ ہد کبھی نہیں پہنچا، فرمائے سے آنے دو، یا تو تاکید کی وجہ بتائے گا یا پھر سزا کا حقدار ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ترنگا اڑ کر آیا، وجہ پوچھی گئی. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے معافی دے دیجیے، مجھے تاکید اس لیے ہوگی آنے میں، میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو یمن کے آخری کنارے چاروں طرف پہاڑ ہے، درمیان میں وہ قوم رہتی ہے، ان کی ملکہ بلقیس ہے اور وہ سارے سورج کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارے دے رہے کیونکہ اپنے موضوع کی طرف آنا ہے. ان کا حضرت کو دیا جاؤ پہنچا کے. حضرت نے اوپر سے اڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے نشانہ باندھ کے وہ خط پھینکا ملکہ بلقیس کی چھولی میں آ گیا. اس نے خط پڑھا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رب ایک ہے، تم سورج کی پوجا کرتے ہو، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رب پر ایمان لاؤ. اب بلقیس نے فیصلہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے یا اللہ کا نبی ہے. ہیرے موتی جواہرات کے تاج تھال بھر لی، پلیٹیں بھر لی، قیمتی جواہرات بھی. یہ تحائف لے کر میں جاؤں گی، اگر بادشاہ ہوں گے تو یہ تحائف قبول کر لیں گے، اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کو دنیا کے مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں. اور تو ترنگے نے آگے اطلاع کر دی خطاب ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور یہ تحفے طائر پلیٹوں میں، تھالوں میں، ٹرے کے اندر ڈال کے لا رہی ہے. آپ کے تابع پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے، حیوانات بھی تھے. آپ نے جنات کو حکم دیا جس روڈ سے سڑک سے رابطے سے اس شہر میں آنا ہے، اس روڈ کے اوپر جتنا بجری کے، سیمنٹ کے، ریت کے ڈھیر سڑکوں پر لگے ہوتے ہیں، اتنا تو سونے چاندی کے ڈھیر لگا. جنات نے سونے چاندی کے انبار لگا کے سڑکوں کے اوپر، راستے کے اوپر. ادھر آپ کے سامنے انسان بھی بیٹھے، جنات بھی بیٹھے، پرندے بھی ہیں، ساری مخلوق. آپ نے فرمایا اب یہاں اللہ کے ولی کی شان قرآن بیان کر اے میرے درباریوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ سما بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لا کے رکھ لے تاکہ جب وہ آئے وہ بعد میں پہنچے تخت پہلے ہو، میں اس کا تخت اسے دکھاؤں تاکہ یہ عظیم نشانی دے کر وہ میرا کلمہ پڑھ. اب ایک طرف انسان بیٹھے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے، ایک طرف جنات بیٹھے. اب قرآن نے ایک اور مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ کیا؟ انسانوں کے ذہن میں یہ بات بچپن سے پکی مضبوط راسخ کر دی گئی ہے کہ جن کی طاقت زیادہ، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ صاحب ایمان کی طاقت زیادہ. جن تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے. مسلمان کامل ہو، ایمان والا مکمل ہو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو جن تو اس کے تابع ہوگا، اس کا غلام بن کے رہے گا. یہ فلسفہ قرآن نے حل کر کے دے دیا. جنات کا جو لیڈر تھا سردار عفریت، اس کا نام، وہ کھڑا ہو آنا آتی کا نہیں، اس کا تک میں لا سکتا ہوں. اب سارے جواب والے حیران کے لیے شام کی سرزمین پر رہتے ہیں. وہ یمن کے آخری کونے میں ہے، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع مزین مرقع ہے. کتنے بھائی
نہیں، مجھے حکم دیجئے میں لا سکتا ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ جی نام کا لیڈر بولا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بولے ارے لا سکتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کتنی دیر لگے گی، وقت کتنا لگے گا؟ آج یہ سلام ہے کہ کتنے گھنٹے کا وقت مجھے چاہیے تاکہ لائے۔ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، قرآن میں کہ آپ کی مجلس جلسہ ختم ہونے سے پہلے، آپ کے اٹھنے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں۔ صبح جلسہ شروع ہوتا تھا، سوال سے پہلے جلسہ ختم ہو جاتا تھا۔ یعنی آج کی اصلاح میں 4-5 گھنٹے تو لگیں گے۔ آخر یہاں سے جاؤں گا اڑ کر وہاں، پھر دیکھوں گا محل کہاں ہے، کون سا کمرہ ہے، کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، پھر وہاں سب پھاڑوں گا، دیواریں پھاڑوں گا، دروازے توڑوں گا، اور وہاں سے نکالوں گا، اسے اٹھاؤں گا، اتنا بھاری تک اکیلا اٹھا کے لاؤں گا تو لاتے لاتے 4-5 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا کے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی کم ترین وقت میں تختی آنا چاہیے۔ اگر یہ ناممکن ہوتا، علماء کہتے ہیں ناممکن ہوتا تو سلیمان کے جملہ نہ بولتے۔ حضرت سلیمان اپنے نبوت والے علم سے جانتے تھے کہ میری امت کے اولیاء میں یہ طاقت ہے جو جنات کے پاس نہیں، وہ کم ترین وقت میں بھی لا سکتے ہیں۔ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے کرسی کی حضرت آج سے برقیہ کے بیٹے ولی کامل تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے، وہ بولے آنا آدھی کا بھی اللہ کے نبی میں لا سکتا ہوں، چھوڑیے جنات کو، عفریت کو چھوڑیے، بٹھا دیجیے سے میں لا سکتا۔ اب جنات بھی متوجہ، انسان بھی متوجہ، یہ انسان بوڑھا بابا یہ کیا لائے گا، اتنا بھاری تک اٹھا پائے گا یہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تو بھی کھڑے ہو کے بتا کتنی دیر میں لا سکتا۔ اب یہاں قرآن میں ولی کی شان، علم، قدرت، تصرف، طاقت سب کچھ بیان کرے۔ قربان جاؤں رب العالمین، یہ کرامات اللہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے، ان کی شانوں کو اجاگر کرنے کے۔ آج 23 مارچ کو حکومت پاکستان فوجی جوانوں کو میڈل دیتے، جانبازوں کو نشان حیدر، سورت، کیا گولڈ میڈل، بدل کیا میڈل سے نوازتی ہے، ان کی شانوں کو اجاگر کرنے کے لیے جو رب کے ہو جاتے ہیں، پھر رب ان کی شانوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں کرامات عطا فرماتا ہے۔
قرآن نے مسئلے حل کرے. ہمیں کہتے ولی اور ولی کی کرامت کا ذکر ثبوت چاہیے. ارے قرآن سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا؟ سبھی نے آنکھیں بند کر کے کھولی. جنات نے قیدی دکھائی ہمارے لیڈر کی شکست ہو رہی ہے, انسان مسلمان جیت رہا ہے. وہ جتنی قیدی سے بند کر کے کھول سکتے تھے بند کر کے کھولی تو تخت بلقیس سامنے رکھا ہوا آ چکا. شام کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ کا ولی یمن کو دیکھ سکتا, محل کو دیکھ رہا ہے, کس کمرے میں تختے دیکھ رہا ہے, اس تخت کو اٹھا کے روحانی طور پہ یہاں رکھ رہا. اور بڑا جھپکنے سے بھی پہلے سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے ولی کی اس کرامت اور شان کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے جملہ نکلا, وہ بھی قرآن میں موجود ہے. قال ھذا من فضل ربی, ارے یہ تو میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے. یہاں رک کر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہر ولی اپنے نبی کی شان کا پرتاؤ و عکس مظہر ہوا کرتا ہے. ہمارے رسول تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں کہ نہیں؟ سچ بتاؤ, آنکھ کھڑا کر کے بتا دو. ہمارے رسول تمام نبیوں سے اعلیٰ افضل. رب نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے میرے نبی کی امت تم تمام سابقہ امتوں سے بہتر ہو. میرا رسول تمام رسولوں سے اعلیٰ, یہ امت تمام نبیوں سے اعلیٰ, تمام نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ. تو پھر اس امت کے اولیاء تمام سابقہ امتوں کے اولیاء سے اب قرآن نے کہہ دیا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ علم اور یہ طاقت ہے, تو جو اعلیٰ ہے اس سے اس امت کے اولیاء کی طاقت کیا ہوگا؟ سنیے ان کا عقیدہ, اہل سنت کا عقیدہ بریلوی مسئلہ کا سنیے. قرآن اور سنت کے مطابق نبی علیہ السلام کی اس امت میں, میری طرف توجہ چاہیے, نبی علیہ السلام کی اس امت میں سب سے پہلے جو اولیاء آئے ان اولیاء کی تعداد ہے 1,24,000. یعنی میرے نبی کے تمام صحابہ اولیاء کاملین ہیں اس امت میں. صحابہ سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں, ہر صحابی ولی کامل. یہ پہلی جماعت جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے اولیاء کی جماعت عطا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیے, جس امت کے پہلے ولی دنیا سے جانے لگے تو بیٹی عائشہ کو بلایا, فرمایا عائشہ بیٹی میں نے فلاں جگہ زمین کا ٹکڑا تمہیں دیا تھا, اس میں کھجوروں کے درخت سے تو میں نے تمہیں ہیبا کیے تھے, کیا تم نے خرچ کر دیے یا تیرے پاس ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی ابا جان وہ زمین اور وہ درخت کھجوروں کے میرے پاس ہے. صدیق اکبر بولے بیٹی قرآن اور سنت کی روح سے اب میں جا رہا ہوں تو وراثت میں تیرے 2 بھائی اور تیری 2 بہنیں ہیں, شریعت کی روح سے علم وراثت سے اس کو تقسیم کرنا. حضرت عائشہ حیران ہو, ابا جان میرے 2 بھائی ہیں, کا نام محمد ہے, کا نام عبد الرحمن ہے, اور ایک ہی بہن ہے میری, اس کا نام اسما, دوسری تو بہن میری کوئی نہیں. ابو بکر صدیق مسکرائے, فرمایا بیٹی تیری ایک اور بہن بھی ہے جو تیری ماں کے شکم میں ہے, ابھی دنیا میں نہیں آئی, لیکن میں جانتا ہوں تیری ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ لڑکی ہے, بیٹی ہے. چنانچہ میں کلثوم پیدا ہوئی. ارے تیرا مولوی کہتا ہے ماں فی الارحام کا علم کسی اور کو نہیں, ارے میرے نبی کی امت کا پہلا ولی جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. دوسرا ولی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
فرمایا یہ لو میری چادر اپنے اوپر اوڑھ لو، آگ میں چھلانگ لگا دو، میں بھی دیکھوں کیا آگ میں اتنی طاقت ہے کہ عمر کی چادر کو جلائے۔ یہ میرے رسول کی امت کا ولی ہے، پوری زندگی بھری پر یہ کرامات ہے، میں کبھی اشارہ دے رہا ہوں۔ آگ آئی اس عاشق پہ قربان جو اس کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، وہ چادر اوڑھی آگ میں چھلانگ لگائی، آگ غائب ہوئی، آج تک واپس نہیں آئی۔ مصر کے اندر آپ نے گورنر لگایا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا میرے المومنین یہاں کا دریائے نیل یا پوری رسم چل رہی ہے جب تک ایک کماری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا میں پھینک نہیں کیا جاتا پانی اوپر آتا ہی نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے دریا کے نام خط لکھا، پورا مصر حیران تھا یہ کیسا خلیفہ بادشاہ امیر المومنین آیا، ارے جس کی حکومت انسان سے انسان رہے، پیر و پر کے اوپر بھی ہے، ارے دریا سمندر میں اس کا حکم مانتے۔ دو ہی جملے تھے عمر بن خطاب کی طرف سے ذہنی کے نام یہ رکا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو سر پھر ہمیں تیرے پانی کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے، مگر اگر تجھے چلانے والا میرا رب ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین تجھے حکم دیتا ہوں میرا رکا پڑھتے ہی اوپر آ جا، اگر تو نے میرا حکم نہ مانا پھر سوچ کہ عمر کا عدل مشہور ہے، میں تیرے لیے کون سی سزا تجویز کرتا۔ گورنر آگے آگے ہے، پورا مصر پیچھے پیچھے ہے، دریا کے کنارے آئے، پانی کے بعد تھوڑی سی ریت ہٹا کے رکا رکھا اور ریت کے چند قطرے اوپر ڈال دیے، واپس آ گئے، 5 رات انتظار کرتے ہیں، 1 رات کی مہلت دی ہے خلیفۃ المسلمین نے، رات گزاری مصر والوں نے، مگر مصر والے سو نہ پائے، کسی کو نیند نہ آئی، جب صبح ہوئی پورا مصر پمند آیا، آگے گورنر ہے، پیچھے پورا مصر ہے، جب وہاں پہنچے تو دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر جا چکا تھا۔ اور آج تک دریائے نیل کے پانی میں کمی نہیں آئی۔ یہ زمین پہ زلزلہ آیا، جس آگ نے چادر کو دیکھا تو چھپ گئی، جو دریائے نیل اوپر نہیں آتا تھا دلہن لیے بغیر وہ آج 16 ہاتھ اوپر آ گیا۔ ارے یہ کیا کسی یونیورسٹی کے طالب علم رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، کس نے انہیں بتایا یہ حکم دینے والا کون ہے، یہ رکا کس کا آیا، یہ خط کس کا آیا، کیسے پڑھا کیسے سمجھا۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو حدیث قدسی عطا فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا من کان للہ
مولا علی المرتضی شیر خدا چوتھے ولی کامل سنت تھے. چور نے چوری کی، آپ نے اس سے پوچھا چوری تو اس نے کہا کہ ہماری طرح تھوڑے. ایک عدالت میں چور کو لایا کہ آپ نے چوری کو، اس نے کہا نہیں. اس نے کہا قسم کھاؤ گے؟ کہتے ہیں کس چیز کی کھانی ہے؟ اس نے کہا قرآن کی. کہتے ہیں پہلے مجھے دکھاؤ بھاری کتنا. جب قرآن پاک کو لائے گا کہتے ہیں اس طرح میرا 50 کلو کو اٹھا دوں گا. یہ آج کا ہمارا مسلمان وہ صحابی کردار کو غلطی ہو گئی. امیر المومنین کے سامنے اعلان کیا، مولا علی کے سامنے کہ ہاں جی میں نے چوری کی ہے. آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا گیا، پٹی باندھ دی گئی. کٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ جا رہا ہے. راستے میں سلمان فارسی مل گئے، دو چار اور دوست احباب مل گئے. انہوں نے روک لیا. ارے کیا ہوا تجھے بھائی؟ تو اچھا بنا تھا. ہاتھ کیسے کٹا؟ کہنے لگا میں نے چوری کی ہے. اسود نام تھا اس کا. اے اسود کیا ہوا؟ میں نے چوری کی. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بطول کے شوہر نبی علیہ السلام کے داماد حسنین کے ابا جان میرے پیر مرشد نے مجھے دنیا میں سزا دی اور جہنم کی آگ سے بچا لیا. وہ میرے محسن اعظم ہیں. سلمان فارسی نے باتیں سنی تو واپس آ کر بتائی امیر المومنین علی المرتضی کو جس چور کا ہاتھ کاٹا وہ تو آپ کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے، اب بچے لفظوں میں یاد کرتا جا رہا ہے. پر میں اسے واپس لے واپس لایا گیا. آپ نے پٹی کھولی، کوئی کٹا ہوا ہاتھ ارے یہاں پہ رکھ کر رومال باندھا. مولا علی ولی کامل اولیاء کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے. یا اللہ میں تیرے محبوب کا غلام علی ہوں، میری دعا قبول کر، اس کا ہاتھ چھوڑ دے. ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں آئے تھے کہ آسمان سے وعدہ بلند ہوا. ارے جلدی کرو، رومال ہٹاؤ. رومال ہٹایا گیا، آپریشن مکمل ہو چکا تھا. 1,24,000 صحابہ میں ہر صحابی ولی کامل. یہ پہلی جماعت تھی اولیاء. پھر تابعین میں تبع تابعین میں ہوتے 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 چلتے بعد غوث پاک تک آئی. ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ غوث و ثقلین کی کرامات حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں. جس مولا علی نے ہاتھ جوڑا اس مولا علی سے نور ولایت کا فیض لیا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ